گول والا ہونے پر ٹاپ 5 بریکنگ میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں عائشہ صدیقی اور میرے ساتھ موجود ہیں نذیر لغاری صاحب اور عامر ضیاء صاحب. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 3 روزہ اسرائیل کا دورہ کیا. یہ دورہ اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ نریندر مودی صاحب وہ واحد وزیر اعظم ہیں بھارت کے جنہوں نے یہ دورہ کیا, اور اس دورے کے دوران انڈیا اور اسرائیل میں 7 اہم معاہدے ہوئے. اور نہ صرف یہ بلکہ مودی صاحب نے اپنے ہم منصب بنجامن نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی, ایک پریس کانفرنس بھی کی. اس کے دوران ان دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ اپنے روابط کو مضبوط کرنا چاہیے, مزید تعلقات کو بہتر طور پہ آگے لے کے چلنا چاہیے. عامر صاحب, ایک بات کی مودی صاحب نے اس پریس کانفرنس میں وہ تھی آئی فار این آئی, آئی فار انڈیا, آئی فار اسرائیل. اتنے قریب آ گئے ہیں دونوں ممالک, آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ جی دیکھیں, بات یہ کہ بھارتی خارجہ پالیسی اور مودی صاحب کی جو بین الاقوامی محاذ پر کامیابیاں ہیں نا, اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے پاکستان کے تناظر میں. اور پاکستان کے تناظر میں بات کروں گا کہ جو ہماری قیادت اور اس کی جو فیلیئرز ہیں, اس کی جو ناکامیاں ہیں, اس کے تناظر میں آپ دیکھیں. اب بات ہی کہ اب اسرائیل کی اگر ہم بات کریں اور بھارت کے تعلقات, تو پرانے تعلقات ہیں دونوں ریاستوں کے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کو اس کو امریکہ کے جو مودی صاحب کو دور ہوا تو اس سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے کہ اگر وہاں پر مطلب ہے ان کو 22 ان آرمڈ ڈرونز ملے تھے تو اسرائیل میں جا کر ان کو 10 آرمڈ ڈرونز مل گئے ہیں. تو بات یہ ہے اس وقت کہ بلکہ میں ذرا سے اور پیچھے جاؤں گا کہ پنڈت نہرو صاحب کے زمانے سے بھارتی خارجہ پالیسی میں تسلسل ہے, اس کے اہداف جو ہیں بالکل کلیئر ہیں. نمبر 1 اس کا جو بہت بڑا گول ہے وہ یہ ہے کہ جی بھارت کو بطور ایک عالمی ریاست کے اور اس خطے کی بڑی ریاست کے طور پر منوانا. اس پر تسلسل سے کام ہو رہا ہے نہرو کے زمانے سے, اور اس میں کسی ان کی حکومت کی تبدیلی کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. دوسرا, وہ اپنی ریاست کی وحدانیت اور کشمیر کو اپنا ٹوٹ انگ رکھنے پہ یقین رکھتے ہیں. پھر چاہے کانگریس کی حکومت ہو, چاہے سی پی آئی ہو, چاہے سی پی ایم ہو, چاہے بی جے پی ہو, ان کا اس چیز پہ اتفاق رائے ہے. اچھا, آپ اس میں دیکھیں مودی صاحب جو اس مشن کو مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں, اور انہوں نے اسرائیل کے دورے کی بات مت کریں, امریکہ کے دورے کی بات نہ کریں. اس سے پہلے جو انہوں نے مسلم ممالک کے دورے کیے سن 2015 میں اور 16 میں, جس میں یو ای کا دورہ تھا اور وہ عرب امارات کا دورہ جو تھا, وہ بلینز آف ڈالرز اس میں انہوں نے معاہدے جو تھے سائن کیے تھے. جب وہ سعودی عرب تشریف لے کر گئے تو ان کو ہائیسٹ وہ جو تھا سیویلین ایوارڈ ملا. تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بہت زیادہ کامیابیاں بہت مختصر عرصے میں حاصل کی ہیں. اس کے مقابلے میں جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں, اپنی طرف نگاہ کرتے ہیں, تو حالانکہ نواز شریف صاحب ان سے 1 سال پہلے برسر اقتدار آئے کہ 2008 تک اگر کوئی بین الاقوامی فورمز پہ یا بین الاقوامی ڈیلیگیٹس آتے تھے تو انہیں پاکستان میں ہر جگہ سے ایک میسج ملتا تھا, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہو, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے وہ خدا آپ کا بھلا کرے ملٹری کے وہ لوگ ہوں نا. لیکن اس کے بعد جب سے ہم دیکھتے ہیں کہ 2008 کے بعد سے اس میں تبدیلی آئی, حتیٰ کہ یہ وقت بھی آیا کہ جی جو امریکہ میں پاکستان کا سفیر تھا وہ کوئی اور بات کیا کرتے تھے, حسین حقانی. یہاں پر جو سویلین حکمران تھے وہ کوئی اور میسج دیا کرتے تھے, اور فوج کی طرف سے کوئی اور میسج ملا کرتا تھا. تو ہمارے یہاں اتنے زیادہ مطلب ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہماری, اور یہ چیز جو ہے مزید خراب ہوئی جب سے نواز شریف صاحب آئے. عامر صاحب, پوائنٹ لیکن آپ نے اپنا پوائنٹ بالکل پورا نہیں دیا, لیکن آپ اگر آپ انٹرپٹ کر کے آپ چاہتی کہ میں پورا پوائنٹ نہ دوں تو ٹھیک ہے. نہیں, آپ کے پاس ہم دوبارہ آئیں گے, لیکن ایک شاٹ ہے مودی صاحب کا, میں وہ چلانا چاہتی ہوں, پھر آپ کے پاس واپس آتے ہیں. اور پورے اسرائیل کا ہردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں. اب دلی ممبئی تیل اویو विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी. भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने इजराइल में कंपलसरी आर्मी सर्विस की है, उन्हें भी अब से OCI कार्ड मिल जाएगा. جی, مودی صاحب کی آپ نے بات سنی. لغاری صاحب جب گئے ہیں دورے کے اوپر, انہوں نے جو کپڑے پہنے تھے اس کا رنگ بھی جو ہے وہ اسرائیل کے جھنڈے جیسا تھا, اور بہت وارم ویلکم ملا ان کو وہاں پر. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے, انڈیا تو جیسے کہ عامر صاحب نے بات کی اپنی اسٹریٹجیز کو لے کے بڑا اسٹرانگلی چل رہا ہے, ہم کتنا آگے جا رہے ہیں ڈپلومیسی میں؟ آپ دیکھیں ایران کے ساتھ, ایران نے بڑا کھل کے اس کی مذمت کی, بات کی, ہم نہیں کرتے. تو ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں اپنے معاملات ایران سے تاکہ اس کا تھوڑا سا بلو جو ہے وہ انڈیا کو ہم دے سکیں؟ دنیا میں جہاں کہیں بھی خارجہ تعلقات ہوتے ہیں وہ ملک اور ملک کے درمیان ہوتے ہیں, ریاست اور ریاست کے درمیان ہوتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ فرد اور ریاست کے تعلقات ہوں, اس طرح سے کبھی نہیں ہوا. آپ بڑا خوش ہو جائیں کہ جناب میں جو ہیں وہ
سعودی خاندان سے میرے تعلقات ہیں، اگر میرے تعلقات ہیں یا ہمارے وزیر خارجہ کے تعلقات ہیں یا وزیر اعظم کے تعلقات ہیں، وہ بے معنی ہیں اگر وہ ملک کے لیے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اگر ملک کے لیے آپ کے تعلقات، آپ اپنے ملک کے تعلقات کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور انفرادی کسی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ملک کو سرو کرتے ہیں جب آپ ملک کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ملک کے عوام کی خواہشات کو، ان کی امنگوں اور ان کی آرزوؤں کو۔ آپ نے دیکھا کہ بھارت اور اسرائیل کے جب درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، جب دونوں سربراہان ملے ہیں نیتن یاہو اور مودی، تو نیتن یاہو نے کہا کہ یہ جو ہے اپنا آج ہمارا جو تعلق ہے، ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے، یہ جنت میں شادی کے مترادف ہے۔ تو اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں جب دو ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے آیا ناز دفاعی تجزیہ کار اور سیاسی امور پر ایک مکمل دسترس رکھنے والے ہمارے ساتھی و دوست جناب اکرام سہگل صاحب۔ ہم اکرام سہگل صاحب سے پوچھتے ہیں، اکرام سہگل صاحب، یہ اسرائیل بھارت تعلقات، پہلی دفعہ کسی بھارتی وزیر اعظم کا اسرائیل جانا اور وہاں جا کر مذاکرات کرنا اور 7 معاہدوں پر دستخط کرنا اور بہت سے سیکٹرز کو جو ہے وہ ان میں سرمایہ کاری کا ہونا، آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ان تعلقات کو؟ اور اس کے مقابلے میں پاکستان کا بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ جانا، اپنے گلف سے بھی پیچھے رہ جانا، ہم چاہتے ہیں اس پر آپ ذرا بات کریں۔ بہت بہت شکریہ بغاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو بھارت کی ریلیشن شپ ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ بہت سالوں سے، 50 سال سے یہ ریلیشن شپ اس سے زیادہ سے چلی آ رہی ہے، اور وہ یہ ریلیشن شپ خالی اس طرح تھی کہ خالی تعلقات خالی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس کافی ویپن سسٹمز وغیرہ ان کے ساتھ ایکسچینج وغیرہ ہوتے تھے۔ لیکن پہلی دفعہ یہ فارملائز ہوا ہے، یہ پبلک بنایا گیا۔ نیچرلی بھارت نہیں چاہتا تھا کہ پہلے یہ دکھائے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ پوری عرب کی دنیا ان کے خلاف ہو جائے گی۔ اب ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ کیوں نہیں ہے؟ پرواہ اس لیے نہیں کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو گیا بہت بری طرح سے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ کچھ عرب ورلڈ میں یہ ہیں جو کہتے کچھ اور ہیں لیکن اسرائیل کی طرف لین کر رہے ہیں۔ تو ان نے ایکچولی اگر آپ دیکھا جائے تو نیکسس بنایا ہے اس ورلڈ کہ جو بولتے کہ نان عرب ورلڈ اور وہ ورلڈ دنیا کی جو ان کی بولتے ہیں حکمرانی نہیں مانتی۔ تو یہ آپ ابھی کھل کے جب آدمی بات کرے تو یہ شیعہ سنی کی لڑائی، یہ جو ابھی سعودی عربیہ میں ہو رہی ہے، یہ جو یمن میں ہو رہی ہے، یہ کیوں کشیدگی کیوں ہے یہ؟ بٹ میں آپ کو اس میں ایک بات بتاتا ہوں جو انٹرسٹنگ بات ہے۔ فرسٹ آف آل یہ ضرور آپ کو اپریہنشن ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی بڑی ہے، وہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی سے انڈیا کو بہت فرق پڑے گا۔ لیکن بات یہ ہے، ان نے ناراض کس کو کیا؟ ناراض ان نے سب سے زیادہ ایران کو کیا، انڈیا نے، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے آپ ہول ایران کی پالیسی ہے اکرام سب کے ساتھ میں یہاں ایک قطع کلامی کروں گا، آپ سے اس ضمنی ایک سوال کروں گا۔ اس طرف آپ بات کر رہے ہیں، ایک کلیئر سیناریو یہ بن رہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے تعلقات سے خلیج میں ایک بڑے پیمانے پر سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا اور ایک بحران کی کیفیت آئے گی۔ ابھی آپ نے انڈیا اور بھارت کے تعلقات کے ضمن میں بات کی ہے۔ ان دونوں ملکوں کا بہت قریبی، پاکستان کے ساتھ تو ایران کی تجارت $1 بلین سے بھی کم ہے، اور انڈیا کے ساتھ جو ہے $15 بلین سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں الگ الگ سیناریو کیا بنتا ہے انڈیا اور ایران کے ریلیشنز میں، اور خود خلیج میں جو بحران آ رہا ہے، اس سیاسی عدم استحکام آئے گا اسرائیل اور انڈیا کے تعلقات سے، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے، آئی تھنک اگر آپ دیکھا جائے تو انڈیا نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ ملک جو امریکہ جس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ جو سنی فیکشن جن کو سنی نیشنز بولتے ہیں، اس کے اندر سعودیہ آ گیا، اس کے اندر UAE آ گیا، اس کے اندر ایجپٹ آ گیا، یہ 3-4 ملک جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے بولا کہ اسرائیل کو سپورٹ کرو، کیونکہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کا ان کا سپورٹ ہے یمن کی لڑائی میں۔ بات یہ آتا ہے، میں جس بات پہ کرنا چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے،
یہ بات ہے، لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ 3 اور ملک ہیں نان عرب جن کی آرمیز ابھی بھی انٹیکٹ ہیں، آرم فورسز انٹیکٹ ہیں، اسٹرانگ ملک ہے، تینوں کی اکانومیز بھی اگر دیکھا جائے تو ریزنیبلی اسٹرانگ ہیں، پاکستان، ایران اور ترکی. اور اس کے ساتھ اگرچہ آپ لے لیں سب جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ، سینٹرل پرانی کامن ویلتھ کی جو اسٹیٹس تھیں، یہ روس کی جو پرانی اسٹیٹس تھیں ان کو لے لیں، اور روس اور چائنا کا جو اس میں ابھی سپورٹ ہے، تو یہ کمپلیٹ ڈویژن ہو جاتی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اسرائیل کچھ بھی کر لے وہ چاہے گا کہ پاکستان کو اتنا ناراض نہ کرے کہ پاکستان اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی یا نو ہاؤ کسی ایسے ملک کو دے دے، ایران کو دے دے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے نا جی؟ تو نیچرلی ہم جناب اسرائیل دیکھ کے قدم اٹھانا ہوگا. اکرام سہگل صاحب، تاجکستان میں کل جو معاہدے ہوئے ہیں وہ ٹوٹل 50 کروڑ روپے کے ہیں، 50 لاکھ ڈالر کے بھی نہیں ہیں. ہمارے تو تعلقات اس حد تک ہیں، اور ہم جو ہیں اتنا سینٹرل ایشین ریاست میں جا رہے ہیں، ہمارا کردار بہت بڑا ہے، ہم بہت بڑی پیمانے پر وہاں جا سکتے ہیں، لیکن ہم بہت شارٹ سائٹڈ ہو کر جا رہے ہیں. اس میں ایک بات میں اور اگر آپ اجازت دیں اکرام صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں بات یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن کہ ایران نے ناراضگی کا اظہار کیا اور سینٹرل ایشیا ہے، لیکن میں پھر بار بار وہ توجہ دلاؤں گا کہ پاکستانی قیادت کیا چاہتی ہے. کیا پاکستانی قیادت کے ایجنڈے پر وہ ویژن ہے؟ ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ 2008 کے بعد سے اور خصوصاً 2013 کے بعد سے نواز شریف صاحب نے کچھ چیزوں میں تو چیزیں مان لی ہیں کہ انہوں نے ایک تو ذہنی طور پہ مان لیا کہ جی بھارت بڑی ریاست ہے، ہم اس کا غلبہ قبول کرتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ جی باقی انسٹیٹیوشنز ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہماری سویلین قیادت اس چیز پر آمادہ ہے. اچھا، اگر بے شک کشمیر کے کاز کو ایران اگر بولے یا ترکی بولے، کیا فائدہ اگر آپ کا اپنی ریاست یا آپ کے اپنے جو حکمراں ہیں اس کیس کو آگے نہ بڑھائیں. تو ہمارا جو اصل پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جی ہمارے حکمراں خود کیا کریں یا جو نہیں کر رہے، وہ ہمارا زیادہ بڑا پرابلم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات سے اتنا فکر مند، بالکل آپ نے صحیح کہا، بھارت اسرائیل کے تعلقات بہت پرانے ہیں، 92 سے فارملائز ہوئے، اس سے پہلے ان کے اس طرح کے تعلقات ہوا کرتے تھے جو سب کے سامنے نہیں تھے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں، یہ میں اور بات کر رہا ہوں، جب یہاں پر جان مکین آئے تو انہوں نے ایک لینگویج اختیار کی کہ پاکستان کی قربانیاں ہیں، ہم ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں، پاکستان نے بڑا جو ہے امن کے لیے کام کیا ہے، پاکستان نے بڑی سیکریفائزز کی. جب وہاں پہنچے ہیں کابل میں تو ایک اور جان مکین تھے، وہ تو تھے ہی نہیں جو پاکستان میں باتیں کر رہے تھے. میں جو شروع میں پروگرام کے جو عرض کر رہا تھا میں پھر لے کے جاؤں گا اکرام صاحب کی طرف. دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ پہلے آپ کو 2008 تک آپ ایک میسج دیا کرتے تھے، چاہے آپ کی فوجی قیادت ہو چاہے آپ کی سویلین قیادت ہو. اب آپ کو 2008 کے بعد سے الگ الگ میسیجز ملتے ہیں. تو ظاہر ہے جان مکین وہ بلاؤ کا سویلین سے انہوں نے پتہ نہیں اندرون خانہ کیا بات کی، ہمیں نہیں پتا، اور ہمیں اندازہ ہے کیا کی ہوگی. فوج نے کچھ اور بات کی، تو وہ اس ڈیوائیڈڈ ہاؤس کا فائدہ اٹھائیں گے. وہ جی اکرام صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، پھر میں آتا ہوں دوبارہ اپنی بات مکمل کرتا ہوں. جی میں ایسا کہتا ہوں، جی دیکھیں جان مکین کی سٹیٹمنٹ یہاں پر بڑی کلیئر تھی، اور جان مکین کی جو باڈی لینگویج تھی یہاں بڑی کلیئر تھی. ہاں، یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ اگر پاکستان حقانی نیٹ ورک اگر جو وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے اور طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے تو ہمیں ضرور اپنا وہ چینج کرنا پڑے گا. لیکن یہ انہوں نے یہ نہیں کیا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں کوئی سلوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، آپ ایک سٹیٹمنٹ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ مت لیں. ایک سٹیٹمنٹ ایک ہوتی ہے، اس کو اگر آپ نٹ پکنگ کریں اور چھوٹی سی بات لے لیں اور پوری جو اس کی سٹیٹمنٹ تھی وہ نہ لیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں. جان مکین کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے. جان مکین نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں پر کیا ہوا ہے. اور آج رکھے، میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اگر جو وہاں جس طرح بریفنگ دی گئی ہوگی، وہاں پر نیٹو کے لوگوں نے دی ہوگی، ان کے اپنے یونائٹڈ اسٹیٹس کے لوگوں نے دی ہوگی، افغان نے دی ہوگی، تو نیچرلی بولے گا کہ جی ہر جگہ سے حقانی ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے یہاں تو یہ فزیکلی گئے ہیں ساؤتھ وزیرستان میں. میں اکرام صاحب میں خطہ کلامی کروں گا، میں خطہ کلامی کروں گا. ایک تو دو باتیں ہیں. ایک تو میں چھوٹا سا آپ نے حقانی کہا، تو یقیناً وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک ہے جس کو الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان میں اس کو توڑ دینا چاہیے. ایک حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ واشنگٹن میں بھی حسین حقانی صاحب کا جو رخ پاکستان کے خلاف کام کرتا رہتا ہے. تو میرے خیال میں ہماری طرف سے اس پہ احتجاج ہونا چاہیے. لیکن ہمیں جوائن کیا ہے تسنیم نورانی صاحب نے، سابق سیکرٹری رہ چکے ہیں، بہت بڑی انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، ایکسپرٹ ہیں، سیکورٹی ایکسپرٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ جناب یہ بہت ہی معاملات جو حکومت اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. تسلیم صاحب ویلکم ٹو دا شو. بات یہ ہو رہی ہے
کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے جان مکین صاحب کے جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی کانفلکٹنگ سگنلز ہمیں لگے، پاکستان میں بالکل یہ بات کی اور ہم لوگ بار بار یہ ہیڈ لائنز چلا رہے تھے کہ جی پاکستانی قربانیوں کو سراہا دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں، لیکن جب افغانستان گئے تو ان کا لہجہ اور ان کے جملے بدلے ہوئے تھے، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، ایک تو بڑا ظاہر ہے کہ افغانستان میں امریکہ جو ہے وہ جنگ جیت نہیں سک رہا اور ہار رہا ہے، اس کو پتہ ہے، اور یہی چیز ان کی طرف سے اسیسمنٹ ہے، ان کی پریس کانفرنس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے، اور اب انہوں نے جا کے ریکمنڈیشنز دینی ہے کہ بھئی اب کیا کریں، کتنے ٹروپس دیں، کیا کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کو ظاہر ہے کہ یعنی وہ ایک ڈیسپریٹ پوزیشن میں ہے، ان کو ہر طرف سے مدد چاہیے، اور طالبان کا چونکہ ہاتھ وہاں بھاری ہو رہا ہے اور ان کو یہ تاثر ہے کہ طالبان جو ہے پاکستان سے دوست ہیں، تو لاجیکل ہے کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھیں گے، اور وہ پاکستان کی طرف جو ہے، اور انڈیا بھی ان کو اکسا رہا ہے. تو یہ ہم پہ بلیم جو ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ جنگ وہاں ختم نہیں ہوگی، جب تک یا امریکہ بالکل نکل نہیں جائے گا یا امریکہ بالکل جیت نہیں جائے گا. تو نہ امریکہ کے جیتنے کے چانسز ہیں اور نہ امریکہ کے نکلنے کے چانسز ہیں. تو یہ کھیل تو چلتا رہے گا. اب ایشو یہ ہے کہ آپ کس حد تک وہ اس کو کنٹین کریں، یا ہم پہ کوئی ریٹیلیٹری ایکشن جو ہے امریکہ کیا لے سکتا ہے. جو ٹرمپ صاحب کے جو ایک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑے بارگینر اور نیگوشیٹر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو نیگوشیشن میں ضروری ہوتا ہے کہ نیگوشیشن سے پہلے جانے سے پہلے ایک بہت ہی ایکسٹریم پوزیشن پیش کی جاتی ہے. تو وہ ان کی طرف سے ہمیشہ، جیسے آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کے بارے میں وہ پہلے کیا بیانات دیتے تھے اور اب پھر ان کا رویہ ہے، تو اسی طرح ان کے بیانات کو زیادہ اہمیت اس واسطے نہیں دینی چاہیے کہ وہ بہت ایگزیجریٹڈ بیان دیتے ہیں اور پھر وہ اصلیت کی طرف الٹیمیٹلی آ جاتے ہیں، بیکاز ایڈمنسٹریشن جو ان کو بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے. پوائنٹ نوٹڈ. پاکستان کی خارجہ پالیسی آپ نے ڈیٹیل میں بتائی. میں چاہوں گی اس ایشو پہ آپ کلوزنگ ریمارک دے دیں اپنا. دیکھیے، جان میکین کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جان میکین کی سٹیٹمنٹ کوئی ایسی سٹارٹلنگ یا ایسی چونکا دینے والی سٹیٹمنٹ نہیں تھی. جیسے میں نے عرض کی کہ وہ ایک روٹین کی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے پاکستان کے بارے میں کچھ کہنا ہوتا ہے کہ جی آپ مہربانی فرما کے کچھ کریں، ہم ہار رہے ہیں افغانستان میں. تو اس قسم کی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان جو ہے اس کو حقانی نیٹ ورک کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی تشویش کی بات ہے، اور ہمیں جو براڈر پکچر ہے اس پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں جو اپنے سیلف انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. اور جو ان کا وزٹ ہے وہ ریٹری وزٹ تھا، اور وہ اپنے پریزیڈنٹ کو جا کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کرنا کیا ہے، کیونکہ وہ مشکل حالات میں ہیں اور ان کا حل ہمارے پاس نہیں ہے، پاکستان کے پاس. امریکہ کا افغانستان میں جو ہے مشکلات ہیں اس کا. عامر صاحب، آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا. آپ میں چاہوں گی اس کو آپ مزید کنکلوڈ کریں. بالکل صحیح کہا تسیم نورانی صاحب نے کہ اس طرح سے کوئی پینک کی بات نہیں ہوتی، پینک بٹن نہیں دبانا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مودی صاحب کے دورے کے بعد جو کوئی ہائی لیول پہلا ڈیلیگیشن آیا تھا امریکہ سے پاکستان، اور ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے یقیناً پاکستان کو جو تشویش رہی ہے مودی صاحب کے دورے کے حوالے سے اس کے اوپر بات کی ہوگی. ہم نے دیکھا کہ اس دورے کے اندر جو بہت ہی اہم بات ہوئی تھی، جب مودی صاحب گئے تھے وہاں پر، تو انہوں نے کشمیر کے جو ایک کہتے ہیں نا حریت پسند رہنما کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا، سید صلاح الدین کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو پاکستان کے لیے منفی سگنل رکھتے ہیں، اور یقیناً جب وہ مکین صاحب آئے ہوں گے اس پہ بات ہوئی ہوگی. میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیں بھارت جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی اپنے انٹرسٹ میں چلا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا کرے، ہم اپنا کیس کس طرح سے آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں. ہمیں یعنی کہ سب کو جو پاکستان کی اس کو دیکھتے ہیں، فورن پالیسی کو کلوزلی دیکھتے ہیں، ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سے کانفلکٹنگ سگنلز آتے ہیں. ہمارے یہاں سے فوجی قیادت ایک بات کر رہی ہوتی، سویلین قیادت جو ہے وہ کچھ اور بات کر رہی ہوتی. جب تک ہمارے یہاں وہ کنسنسس نہیں آئے گا اس وقت تک ہم پاکستان کے گیم کو امپروو نہیں کر سکتے. یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں ایک پیج پر ہونا پاکستان کی فوجی اور سول قیادت کو بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ میں آخری اس کے اندر پوائنٹ ہے کہ جہاں یہ لے کے وہاں پر پاکستان کے کیس کو افیکٹولی پیش کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فوراً اس کے گولز کیا ہیں خارجہ پالیسی کے، وہ بھی میرے خیال میں ایک ہمیں نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب نے اب تک